السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد مجھے جو ہے ویڈیو بنانے کا موقع ملا ہے۔ میں کچھ دن بزی تھا، اپنے کچھ کاموں میں مصروف تھا، تو آج کی ویڈیو بنانے کی جو ہے نا وہ خاص ایک ریزن ہے۔ ہمیشہ آپ کو بتایا کہ ہر کام انسان جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ضرور ہوتا ہے۔ آج کی ریزن، آج جب میں آ رہا تھا راستے میں تو میرے سامنے ہونے والا ایک حادثہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش آئی، اور میں نے سوچا کہ میں ہر صورت جو ہے نا اس پہ چند باتیں جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کروں، اور ہو سکتا ہے میری ان باتوں کا کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ روڈ جو سیفٹی میئرز ہیں یا سڑک پر چلنے کے جو احتیاطیں ہیں رش وغیرہ میں، یا جو بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیڑ والے روڈز ہیں جہاں پر زیادہ تیزی سے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، وہاں پر اکثر اوقات ہمارے ہاں جو ہے نا مسائل ہیں، حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ حادثات جو ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ الگ بات ہے کہ ہماری نالج میں وہ حادثات نہیں آتے، ورنہ روزمرہ بہت سے حادثات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ان سے کئی قیمتی جو ہے وہ جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ اپاہج معذور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حادثات جب ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں تو یقین جانیے بڑا ایک دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور کسی کو اپنے سامنے مشکل حالت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ کوئی حادثہ ہو اور وہ بندہ کوئی گرا پڑا ہو، اس کے اللہ نہ کرے کوئی جسم کا کوئی حصہ فریکچر ہو گیا ہو، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، بازو ٹوٹ گیا ہو، سر جو ہے زخمی ہو گیا ہو، یا اس کی کوئی کریٹیکل سچویشن ہو، تو اس کنڈیشن میں اس کو ریسکیو کیا جائے اور ہاسپٹل تک پہنچنے میں اللہ نہ کرے وہ اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے، تو ایسے واقعات دیکھ کر ایک دفعہ جو ہے نا دل جو ہے دہل سا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ جو ہے فوری طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سڑک پہ جب نکلنا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک ٹائملی ہوتا ہے، وقتی طور پر ہمارے اوپر اس جو واقعہ ہونے والا واقعہ ہے، سامنے ہونے والا کوئی سانحہ کوئی حادثہ ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ہم لوگ پھر ان چیزوں کی کیئر نہیں کرتے۔ تو بڑی ایک تکلیف دہ اس طرح کی موت ہوتی ہے، یا اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے جس سے کسی قسم کا کوئی جو ہے شخص جو ہے وہ اپنی حالت جو ہے اس کی خراب ہو جائے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، یا معذور ہو جائے، اپنے جسم کے کسی حصے کو شدید جو ہے اس کو چوٹ پہنچا بیٹھے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی حادثہ ہو جاتا تو ہم یہی کہتے ہیں بس اس کی قسمت میں یہ چوٹ لکھی تھی، اس کی قسمت میں حادثہ لکھا تھا، یہ اس کے ساتھ ایسے ہونا تھا۔ یہ تو بینگ مسلم پہلی بات ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ٹھیک ہے، مصیبت پریشانی انسان کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے تو آتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں عقل بھی دی گئی، شعور بھی دیا گیا، سمجھ بوجھ بھی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی ہیں کہ ہمیں دیکھ کر سوچ سمجھ کر، کہیں ہم سڑک کراس کر رہے ہوں، کہیں ویسے چل رہے ہوں، تو ہمیں اپنی پوری احتیاط کرنے کا رائٹ ہے، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی مصیبت سے بچائیں، کسی پریشانی سے بچائیں۔ اور ہو سکتا ہے ہماری اس مصیبت یا پریشانی سے ہمارے ساتھ باقی جو اٹیچ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہماری فیملی وغیرہ سارے لوگ کتنے پریشان ہوں، اور بعد میں ہمارا وہ ہونے والا حادثہ بعد میں ہماری زندگی کے لیے کتنی پریشانی کا باعث بن جائے، دوسروں کے لیے کتنے دکھ کا بن جائے، یا اللہ نہ کرے بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہو جائے تو ہمارے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آتا ہوں اصل اپنے بات کی طرف، جو آج راستے میں نے دیکھا ایک واقعہ، تو ظاہر ہے آنکھوں دیکھا جو واقعہ جو شخص خود دیکھے اس کے لیے تو وہ بہت زیادہ ہی ہولناک ہوتا ہے، بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے، اور دوسروں کو جب بیان کیا جائے تو شاید وہ اتنا ان کو پر وہ اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں تو یہ میرے سامنے ہونے والا بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی خوفناک واقعہ تھا۔ جی ٹی روڈ جو ہے اس سے میں شاہدرہ کی طرف سے آ رہا تھا راوی کی طرف، لیکن شاہدرہ ابھی جو مین بازار ہے وہاں سے گزر رہا تھا، تو اچانک آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت سے جو لوگ ہیں وہ دونوں طرف آبادی ہے، تو دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہ کروسنگ روڈ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، لوگ بعض جو ہے وہاں سے اپنی بازار سے خریداری کر کے ادھر فیملیز وغیرہ جا رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی جو ہے لیڈیز وغیرہ وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر برج بھی ہے،
برج تھوڑی سی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑے دور سے ڈسٹینس سے روڈ کو کراس کر لیتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ لو جی برج دور ہے تو اتنی زحمت اور تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال اگر یہ ہم اس چیز کا احتیاط کریں تو پھر تو کیا ہی بات ہے کہ اگر ہم برج کا استعمال کریں تو وہ ہماری سیفٹی کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کی کیئر نہیں کرتے. ہر شخص کو جلدی میں مطلب پڑی ہوئی ہے کہ جو جتنا جلدی بھائی اس کا ٹائم بچ جائے اور اپنے کام کر لے، اور اللہ نہ کرے یہی جلدی جو ہے وہ ہماری موت کا یا ہماری کسی مصیبت کا باعث بن سکتی ہے. تو جب میں بائک پہ آ رہا تھا تو آپ پتہ جی ٹی روڈ ہے، روڈ میں وہاں پر تھوڑی سی ٹریفک کا جو ہے فلو تیز ہوتا ہے. تو اچانک جو ہے نا سامنے دو لیڈیز جو ہیں وہ روڈ کراس کر رہی تھیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ روڈ کے بالکل بیچ میں کہہ لیں وہ کھڑی تھیں. میں جب سپیڈ سے آیا تو اتنی سپیڈ نہیں تھی میری جو کہ کنٹرول میں نہ ہو، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بائک کو اتنا مطلب چلایا جائے کہ آپ نے کنٹرول میں رہے، کہ اچانک بریک لگانی پڑ جائے، کہیں اچانک رکنا پڑ جائے، تو اس طرح جو ہے کم از کم بندہ جو ہے نا وہ اس وقت اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکے، بچا سکے، دوسروں کو بھی بچا سکے. تو میں نے تو کوشش کی، میں لیڈیز کی طرف بالکل سیدھا میری بائک آ رہی تھی، میں نے تو اچانک جو ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کیا اور سائڈ پہ ہو گیا. لیکن میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ اچانک انہی لیڈیز کے ساتھ حادثہ، اور انہی چند سیکنڈ میں سیکنڈ کیا 1-2 سیکنڈ تک جو ہے وہ حادثہ ہو گیا. اس میں مسٹیک جو ہے وہ دونوں لیڈیز میں سے جو آگے والی لیڈیز ہے جو عورت تھی اس کی مسٹیک ہے. اس کی مسٹیک یہ تھی کہ دونوں جو ہے وہ مڈ آف دا روڈ وہ کھڑی ہیں. اب ظاہر ہے ٹریفک تیز آ رہی ہے تو ان کا کھڑا ہونا بھی میرے خیال میں ایک سجیسٹیو انداز تھا کہ چلو یہاں پر روک کے کھڑی ہیں تو اچانک جو ٹریفک ان کو راستہ ملتا ہے تو روڈ کراس کر لیں. لیکن اب ایک جو لیڈیز ہے وہ دوسری جو ہے اس کی کہہ سکتے ہیں حادثے کا سبب بنی. اس نے کیا کیا کہ اس کے بازو کو پکڑا اور کھینچا جلدی سے، تاکہ ہم جو آگے فٹ پاتھ کی طرف چڑھ جائے، آگے روڈ کراس کر جائے. لیکن اگر وہاں پر کھڑی رہتی تو میرا یہ یقین تھا کہ ان کو یہ حادثہ پیش نہیں آنا تھا. بہرحال چوٹ قسمت میں لکھی تھی، پھر وہی بات اگین میں ریوائز کر رہا ہوں. اور مسٹیک جو فرسٹ میں آگے جو لیڈی کھڑی تھی اس کی مسٹیک ہے، اس نے کیا کیا کہ وہ دوسری کی بازو کو پکڑا اور کھینچا کہ جلدی سے جو ہے نا بھاگ کر آگے جو ہے فٹ پاتھ پہ چڑھ جائے. بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ 1-2 سیکنڈ کی بات ہے. اس نے جو اس کا بازو کھینچا ہے آگے کی طرف، خود جو ہے وہ آگے فٹ پاتھ پہ اس کا پاؤں جو ہے اس نے رکھ لیا اور وہ چڑھ گئی. لیکن پیچھے جو دوسری لیڈیز تھی اس نے اس کو کھینچا کہ نہیں. تو بس آپ کو پتہ ہے کہ جب روڈ کراس کرتے وقت آپ آگے کی طرف تھوڑا سا تیز سے چلیں، پھر پیچھے ہٹیں، پھر آگے چلیں، تو اس سے بڑا خطرناک حادثہ ہوتا ہے. کیونکہ ٹریفک جب تیز سے کوئی بائک پہ یا کوئی رکشہ یا کسی چیز پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے شخص کہ یہ روڈ آپ آگے جو ہے نا آگے کی طرف موو کرنے لگے، اچانک آپ پیچھے کی طرف ہٹ جائیں تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. بہرحال ایسا ہی ہوا کہ پیچھے والی عورت نے جو اس کو کھینچا کہ نہیں تیز سے میری طرف جو ہے وہ آ رہی ٹریفک، لیکن اس نے اس کو آگے والی نے کھینچا جب جو ہی تو تیز رفتار جو ہے 125 ہوتا ہے، تھوڑی سی ہیوی بائک اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ بھی تیز تھی. تو ایک شخص جو ہے وہ سیدھا آیا اور اس لیڈیز کو اس نے جو ہی اس کے سیدھا ڈائریکٹ ٹکر لگی، اور ایسی خطرناک شدید ٹکر کہ میں نے بھی اچانک ان کو جب بچایا تو یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو بس یہی ہے کہ ایک دفعہ چیخوں کی آواز آئی اور وہ حادثہ بڑا خطرناک تھا. ہوا میں وہ 5-6 فیٹ جو ہے وہ لیڈیز ہے جو عورت جو ہے وہ اچھلی بیچاری اور فٹ پاتھ کے ساتھ گری ہے بس. تو اس کے بعد وہ 125 والا بیچارہ جو تھا بائک والا وہ بھی وہاں پر گر پڑا اور وہ بھی بائک کے نیچے آ گیا. تو میں نے بائک کو ایک سائڈ پہ لگایا اور بھاگ کر جو ہے اور بھی 2-3 بندے جو ہے وہ بھاگ کے آئے اور انہوں نے فیمیل کو بھی اٹھایا اس بیچاری کو. لیکن جو دوسرا بائک والا تھا اس کو میں نے سپورٹ کیا، ایک اور شخص تھا وہ بھی آ گیا، ہم دونوں نے اس کو مل کے اٹھایا، بائک کو بھی سیدھا کیا. تو اس کو بھی چوٹیں تو آ گئی تھی بائک چلانے والے کو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس کو خطرناک کوئی چوٹ ایسی نہیں آئی جس کو اس کا بازو ٹانگ وغیرہ فریکچر ہو گئی ہو یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو. لیکن جو وہ عورت تھی اس بیچاری کا بہت برا حال ہو گیا. اس کی جو رائٹ لیگ تھی وہ گھٹنے سے نیچے وہ بالکل سمجھے کہ ایسے ٹوٹ گئی، ایسے فریکچر ہو گئی کہ بس دیکھنے والی نہیں تھی. یہ حال ہو گیا اس بیچاری کا. تو اس کی ٹانگ جو ہے بالکل ٹوٹ چکی تھی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ مطلب اس طرح دوبارہ سے بیچاری کی ٹانگ سیدھی سٹیبل ہو سکے یا وہ اس طرح چلنے پھرنے قابل ہو سکے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے. تو
اس سے بھی زیادہ جو ایک ساتھ سینسٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کے پاس ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی بچی کو معصوم کو رکھا، ایسے بچایا کہ بس وہ جو ہے گری، بچی کو بھی چوٹیں آئیں لیکن بالکل بچی جو تھی وہ ٹھیک تھی، جسم پر تھوڑی بوٹی اسے مطلب چوٹیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اور اس جس خاتون نے اس کو کھینچا تھا آگے وہ بھی سیف، لیکن اس کی وجہ سے وہ بیچاری حادثے کا شکار ہوئی. تو پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے پانی پلاؤ، کوئی نہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلانا، کوئی ٹانگ کو ایسے پکڑا ہے تو بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹانگ تو اس کی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، بالکل وہ تو ایسے جیسے ٹانگ اس کی ہے ہی نہیں ساتھ، اس طرح ٹوٹ چکی تھی. اور کچھ جو ہے وہ مطلب بچی کو اٹھا رہے تھے، سنبھال رہے تھے. تو یہی صورتحال تھی. اسی دوران جو ہے کالز وغیرہ کرنے شروع ہو گئے تو 1122 والوں کو کال کر لی. ادھر میں ٹھیک میں زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ بعد جو ہے نا وہ ریسکیو والے آ گئے اور انہوں نے اس کو اس وقت پٹی وغیرہ لپیٹی اور اس کو ریسکیو کیا، وہ لے کر چلے گئے. بہرحال یہ ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا. اس طرح کے 12 حادثات روزانہ کی بیسس پہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں جو سیفٹی میئرز ہیں سڑکوں پہ اسپیشلی لیڈیز کو، کیونکہ خواتین جو ہے زیادہ گھروں میں رہنا اور ان کا باہر آنا جانا کم ہوتا ہے اور آئیں بھی تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے احتیاط کے ساتھ جو ہے ہم سڑک پہ چلیں اور کیسے اس کا خیال کریں. چلو مرد حضرات جو ہے ان کا زیادہ ہر وقت آنا جانا باہر ہوتا ہے، وہ کافی حد تک جو ہے ان چیزوں حادثات کا مطلب شکار ان سے بچ جاتے ہیں، لیکن لیڈیز کے ساتھ یہ حادثات اکثر پیش آتے ہیں. تو آپ خدا رہا ایسا کریں کہ گھر میں خواتین کو اگر باہر بھیجیں تو ان کو بھی تھوڑا گائیڈ کریں روڈز پر چلنے کے جو طریقے ہیں، یہ کس طرح روڈ کراس کرنی ہے، یہ اس طرح ان کو بھی، اور اس طرح بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور خود بھی ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہوئے اس چیز کا احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور اس طرح کی جو ہے سجیسٹیو اور موٹیویٹیو کہہ لیں یا یعنی کہ انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ جن میں ہمارے لیے کچھ میسیجز ہوں اور ہمیں ان کا فائدہ ہو، ان کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اور پہلے بیچ میں کافی سلسلہ ایک جو ہے وہ منقطع رہا ویڈیوز وغیرہ بنانے کا، تو اب انشاءاللہ میں جو ہے دوبارہ ویڈیوز بناؤں گا. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں میری طرف سے سب کو. اللہ حافظ. السلام علیکم.